ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں انبیاء و رسل کی سنت میں سے ہیں: حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1080۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نکاح کا اعلان کرو، اسے مسجدوں میں کرو اور اس پر دف بجاؤ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1089۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے روز کا کھانا حق ہے، دوسرے روز کا کھانا سنت ہے اور تیسرے روز کا کھانا تو محض دکھاوا اور نمائش ہے، اور جو ریاکاری کرے گا اللہ اسے اس کی ریاکاری کی سزا دے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1097۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زناکار ہیں وہ عورتیں جو گواہوں کے بغیر خود نکاح کر لیتی ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1103۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کی شادی 2 ولی الگ الگ جگہ کر دیں تو وہ ان میں سے پہلے کے لیے ہوگی، اور جو شخص کوئی چیز 2 آدمیوں سے بیچ دے تو وہ بھی ان میں سے پہلے کی ہوئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1110۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنی فزارہ کی ایک عورت نے 2 جوتی مہر پر نکاح کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو اپنی جان و مال سے 2 جوتی مہر پر راضی ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں راضی ہوں۔ وہ کہتے ہیں تو آپ نے اس نکاح کو درست قرار دے دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1113۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ صحبت کی تو اس کے لیے اس کی بیٹی سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، اور اگر اس نے اس کے ساتھ صحبت نہیں کی تو وہ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، اور جس مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا تو اس نے اس سے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو اس کے لیے اس کی ماں سے نکاح کرنا حلال نہیں ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1117۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ متع ابتدائے اسلام میں تھا۔ آدمی جب کسی ایسے شہر میں جاتا جہاں اس کی جان پہچان نہ ہوتی تو وہ اپنے قیام کی مدت تک کے لیے کسی عورت سے شادی کر لیتا۔ وہ اس کے سامان کی حفاظت کرتی، اس کی چیزیں درست کر کے رکھتی، یہاں تک کہ جب آیت کریمہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، لوگ اپنی شرمگاہوں کو صرف 2 ہی جگہ کھول سکتے ہیں، ایک اپنی بیویوں پر، دوسرے اپنی ماتحت لونڈیوں پر، نازل ہوئی تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ان 2 کے علاوہ باقی تمام شرمگاہیں حرام ہو گئیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1122۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔